بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا ہمارا ٹاپک ہے پرائیورٹی اینڈ ریچنس آف ہارٹ۔ حدیث سے مبارکہ ہے، سن آف آدم، اے آدم کے بیٹے، بزی یور سیلف ود مائی ورشپ، اپنے آپ کو فارغ کر لے میری عبادت کے لیے۔ تو اس کا کیا فائدہ ہوگا ہمیں، اس کا کیا ریوارڈ ملے گا ہمیں؟ I will fill your heart with riches and elevate your poverty۔ میں تیرے دل کو غنی کر دوں گا، میں تجھے کنٹینٹ کر دوں گا، میں تیری ٹینشنوں کو دور کر دوں گا، میں تیرے برڈنز کو ہلکا کر دوں گا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور میں تیری پاورٹی کو ایلیویٹ کر دوں گا۔ ایلیویٹ کر دوں گا مطلب ختم کر دوں گا۔ نماز میں رزق ہے، اس سے ثابت ہوتا ہے کہ نماز رزق کو بڑھا دیتی ہے۔ تو دس حدیث از سو ٹچی ٹو می۔ جب یہ میں نے حدیث سنی تو میں نے سوچا کہ ہم کتنا فارغ کرتے ہیں اپنے آپ کو اللہ کے لیے۔ ہمارے پاس دنیا جہان کی چیزوں کا ٹائم ہے، لوگوں سے ملنے کا ٹائم ہے، ریلیٹیو سے ملنے کا ٹائم ہے، سب سے ملنے کا ٹائم ہے، لیکن یہ بات ہے پرائیورٹی کی۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ میرے پاس ٹائم نہیں ہے آپ کے لیے، کیونکہ آپ اس کی پرائیورٹی نہیں ہیں۔ لیکن ایک اور بندے کے لیے اس کے پاس ٹائم ہی ٹائم ہے، جتنا چاہے وہ مرضی بزی ہو، لیکن وہ کسی نہ کسی طرح اس کے لیے، اس بندے کے لیے جسے وہ اپنی پرائیورٹی سمجھتا ہے، اس کے لیے ٹائم نکال لیتا ہے۔ چاہے اس نے جم جانا ہو، کوئی اسائنمنٹ کرنی ہو، پب جی کھیلنی ہو، کوئی بھی مصروفیت ہو، لیکن وہ اس بندے کے لیے اپنا ٹائم نکالے گا ضرور۔ تو یہ پرائیورٹی کی بات ہے نا، لیکن جو شخص اس کی پرائیورٹی نہیں ہے، ہمیشہ وہ اس کو یہ جواب دے گا، جی میرے پاس آپ کے لیے ٹائم نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ جو میری عبادت کے لیے اپنے آپ کو فارغ کرے گا، جو میری ورشپ کے لیے، جو میری پریئر کے لیے، جو میرے ذکر کے لیے اپنے آپ کو فارغ کرے گا، اس کا کیا اسے ریوارڈ ملے گا کہ میں اسے غنی کر دوں گا۔ غنی ہونا کیا ہے اب یہاں پہ؟ غنی ہونا ایک پورا کنسیپٹ ہے کہ richness of heart۔ Many of us are rich from our clothing, rich from our material outlook، لیکن اصل میں ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جو دل سے غنی ہیں؟ دل کا غنی ہونا کیا مراد ہے یہاں؟ کنٹینٹمنٹ، سیلف فلفلمنٹ۔ بہت سے لوگ کنٹینٹ نہیں ہیں، بے چینی ہے اندر، اس کے اندر انسانوں کے اندر اتنی بے چینی ہے، اچانک بیٹھے بیٹھے سیڈ ہو جاتے ہیں، اچانک بیٹھے بیٹھے غمگین ہو جاتے ہیں، اداس ہو جاتے ہیں، ایک ہولونیس چھا جاتی ہے اندر۔ تو کیا کہتے ہیں، اسے کہتے ہیں دل کا غریب ہونا۔ اور دل کی ریچنس کیا ہے؟ کہ کم پر بھی خوش ہو جانا، کنٹینٹ ہو جانا، راضی ہو جانا، تقدیر پہ راضی ہو جانا، اللہ کے فیصلوں پر راضی ہو جانا، اللہ کی ڈسٹریبیوشن پہ، اللہ کی تقسیم پہ راضی ہو جانا، اپنے دل میں کوئی کجی محسوس نہ کرنا، کوئی کمی محسوس نہ کرنا، کوئی ریجیڈیٹی محسوس نہ کرنا اچھے کاموں کے لیے۔ تو یہ ہے دل کا غنی ہونا۔ اور میں اس بندے کے بارے میں سوچتی ہوں کہ جسے اللہ تعالیٰ اپنے پاس بلائیں گے ساری دنیا سے الگ، پردے میں ایک، اور اللہ تعالیٰ اس شخص کے کندھوں پہ ہاتھ رکھیں گے، اللہ اکبر، اور کہیں گے، ہم تو یہ کہتے ہیں نا کہ سب سے پہلے ہمیں یہ بات پتہ چل جائے اور ہم سب سے پہلے لیک کر دیں اس کو، لیکن اللہ تعالیٰ کہیں گے کہ اے بندے، تو نے میرے لوگوں کا اس دنیا میں پردہ رکھا، اپنے مسلمان بہن بھائیوں کا اس دنیا میں پردہ رکھا، تو آج میں تیرے گناہوں کا پردہ رکھتا ہوں، جا تو جنت میں داخل ہو جا۔ سبحان اللہ۔ تو ہمیں کسی بھی گناہ اور کسی بھی نیکی کو چھوٹا نہیں سمجھنا چاہیے۔ ہر گناہ، ہم کہتے ہیں اگر ہم جھوٹ بول دیں تو ہم یہ سوچتے ہیں کہ یہ تو معمولی سا ہے، اللہ تعالیٰ معاف فرما دیں گے، کوئی ویلیو ہی نہیں دیتے۔ اور جیسے الحمدللہ ہے، اللہ اکبر ہے، سبحان اللہ کہنا، ہم اسے بھی کوئی اتنی ویلیو نہیں دیتے، ہم کہتے ہیں یہ بہت معمولی سے نیکیاں ہیں، بہت معمولی سا ثواب ہے ان کا۔ اب ہم کہیں اللہ اکبر تو جنت میں ہمارے لیے ایک درخت اللہ تعالیٰ اگا دیتے ہیں، جنت میں ہمارے لیے ایک درخت مقرر کر دیا جاتا ہے، تو کیا یہ معمولی بات ہے؟ مجھے تو نہیں لگتا، یہ تو بہت شرف کی بات ہے ہمارے لیے کہ جنت میں ہمارے لیے اللہ تعالیٰ ایک پیڑ اگا دیتے ہیں، درخت اگا دیتے ہیں۔ تو کسی بھی نیکی اور کسی بھی گناہ کو اس سوچ سے کہ یہ معمولی ہے تو ہم اسے ترک کر دیتے ہیں۔
خاص طور پہ ہم گناہ کرتے ہیں اور ہم سمجھتے ہیں کہ کسی کا قتل کرنا یا کوئی اور گناہ، جوا، سود، ایسی چیزیں، شراب پینا، اس کو ہم بہت گناہ تصور کرتے ہیں کہ یہ ہے غلط کام. لیکن یہ جو جھوٹ ہے، دھوکہ بازی ہے، حسد ہے، ان چیزوں کو ہم بہت معمولی لیتے ہیں، بہت لائٹ لیتے ہیں. اور ایسے ہی ہے جب، اور نیکیوں کو بھی ہم اسی طرح بہت لائٹ لیتے ہیں کہ یہ تو عام سی نیکیاں ہیں، عام سا ان کا ثواب ہے. پانی پینا، پانی پینے کی سنتوں کو ادا کرنا، اس کا اتنا ثواب ہے. درود شریف پڑھنا اتنا ثواب ہے. اذان کا جواب دینا، اذان کے بعد کی دعا پڑھنا، اس کا اتنا ثواب ہے. لیکن ہم ان سب چیزوں کو بہت معمولی لیتے ہیں. تو کسی بھی گناہ کو اور کسی بھی نیکی کو ہمیں لائٹ نہیں لینا، ہر چیز کو ویلیو دینی ہے، کیونکہ قیامت کے روز یہ ہوگا کہ انسان ایک ایک نیکی کو ترسے گا. آپ ذرا امیجن کریں، آپ وفات پا گئے ہیں، آپ فوت ہو چکے ہیں، آپ سے حساب کیا جا رہا ہے. آپ کے 998 گناہ ہیں اور 999 نیکیاں ہیں. تو ہم کہتے ہیں موبائل کو تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جاؤ آپ جنت میں چلے جاؤ، تو ہمارے لیے خوشی کی بات ہے. لیکن اگر ہم نے کوئی برا کام کیا ہو جو آگے برائی کو جنم دے، جیسے اگر ہم سوشل میڈیا پہ کوئی ویڈیو اپلوڈ کر دیتے ہیں جو برائی کا ذریعہ بن رہی ہے، جو آگے برائی پھیلا رہی ہے، تو اگر جیسے ہم نے ایک ویڈیو اپلوڈ کیا اور اللہ تعالیٰ نے تو ہمیں کہہ دیا کہ آپ جنت میں چلے جائیں، لیکن اگر اس پہ 2 ویوز بڑھ گئے، 2 لائکس بڑھ گئے، برائی پھیل گئی نا آگے، 2 اور لوگوں نے اس چیز کو دیکھ لیا، تو وہ 998 گناہ سے ہمارے 100,000 گناہ ہو گئے. تو اب دیکھیں ہم کہاں جنت میں جا رہے تھے اور کہاں ہمیں جہنم میں جانے کا حکم دے دیا جائے گا. تو کسی بھی گناہ کو اور کسی بھی نیکی کو ہمیں لائٹ نہیں لینا، ہر ایک چیز کو ویلیو دینی ہے، کیونکہ حشر والے دن، قیامت کے روز، ہم انسان کہے گا کاش یہ میں کر لیتا، کاش ایک نیکی کر لیتا، کاش ایک بار اللہ اکبر کہہ دیتا، کاش ایک بار اللہ کا شکر ادا کر لیتا، کاش ایک بار توبہ کر لیتا. تو اللہ سے توبہ کریں اور اللہ کرے کہ اس کاش کی نوبت نہ آئے. ٹھیک ہے. اور جب بھی آپ حق کے راستے پہ ہونا تو لوگوں کی پرواہ کرنا چھوڑ دیں کہ لوگ کیا کہہ رہے ہیں. اب انسان ایک ہے، جیسے کہ اب وہ پہلے خوب اپنے فرینڈس کے ساتھ لگا ہوتا تھا چیٹنگ میں اور پارٹیز وغیرہ میں، یا ریلیٹیوز کے ساتھ خوب گھلنا ملنا. لیکن جب انسان اپنے حق کے راستے پہ چلتا ہے، جب اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے، تو بہت سی چیزوں کو ترک کر دیتا ہے، بہت سی جو برائیاں ہوتی ہیں ان کو ترک کر دیتا ہے. تو دوسرے جو لوگ ہوتے ہیں نا، تو انسان سوچتا ہے کہ وہ کیا کہے گا، وہ کیا کہے گا. تو لوگوں کی پرواہ کرنا چھوڑ دیں. جب ہمارا خدا ہم سے راضی ہے نا، تو وہ کہتے ہیں نا رب راضی تے سب راضی. تو جب اگر انسان اپنے رب کو راضی کر لینا تو سب ٹھیک ہو جائے گا. لوگوں کی پرواہ چھوڑ دیں. اگر آپ لوگوں کو چھوڑ کے اللہ کی پرواہ کرنے میں لگ جائیں گے نا، تو آپ کی دنیا و آخرت سنور جائے گی. اسی لیے ایک بہت بڑے عالم دین نے فرمایا کہ لوگ میرا کیا بگاڑ سکتے ہیں کہ اگر وہ مجھے شہر سے باہر نکال دیں تو ہجرت کا ظرف و شرف نصیب ہو جائے گا. اگر وہ مجھے جیل میں ڈال دیں تو رب سے ملاقات کے لیے تنہائی نصیب ہو جائے گی. اور اگر اپنی منزل تک پہنچنے کی راہ میں مجھے شہید کا درجہ ہی ملنا ہے تو اس سے بڑی میرے لیے اور کامیابی کیا ہو سکتی ہے. تو لوگوں کی پرواہ کرنا چھوڑیں. کیوں چاہیے ہمیں لوگوں کی اپریسیشن؟ کیوں چاہیے ہمیں لوگوں کی تعریفیں؟ اپنے رب کو راضی کرنے میں لگ جائیں. بی پازیٹیو، بی اسٹرانگ. ہمیشہ پازیٹیو رہیں، ہر چیز کو پازیٹیو لیا کریں، اسٹرانگ لیا کریں، اور باتوں پہ رونا نہ شروع کر دیا کریں. ہر چیز کو اپنے اوپر سوار نہ کر لیا کریں. اور یہ میں بات ایسے نہیں کر رہی، یہ میرا خود کا ایکسپیرینس ہے، کیونکہ پہلے میرا بھی یہی حال تھا کہ چھوٹی چھوٹی بات پر رونا، اور کسی بھی عام سے ٹیسٹ کو بھی اپنے سر پہ سوار کر لینا، اور یہ کیا ہوگا وہ کیا ہوگا. یہ نہیں کہ میں اس کی تیاری میں لگ جاؤں، اس کے لیے محنت کروں، اس کے لیے کوشش کروں، بلکہ اس پہ رونا دھونا شروع ہو جانا اور سر پہ سوار کر لینا کہ ہائے اللہ کیا ہوگا. تو چیزوں کو سوار نہیں کرنا چاہیے اپنے اوپر.
لیکن جب یہ میں نے سنی حدیث کہ اللہ تعالیٰ کے لیے اپنے آپ کو فارغ کر لو، اس کی عبادت میں لگ جاؤ، لوگوں کی پرواہ کو چھوڑ دو، جو اللہ کے لیے جو اللہ کے لیے اپنے آپ کو تھوڑا ہٹا لیتا ہے نا دنیا سے، تو اللہ تعالیٰ اسے دنیا آخرت میں کامیابیوں سے نوازتا ہے۔ تو جب میں نے یہ حدیث سنی نا کہ اپنے آپ کو اللہ کے لیے فارغ کر لو تو اللہ تمہیں غنی کر دے گا، تو تب سے میں نے چھوٹی چھوٹی باتوں پر رونا بند کر دیا، اور کیا ہوا کہ اپنی چیزیں خود بخود آسان ہونا شروع ہو جاتی ہیں، انسان اسٹرانگ ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ اور اس کے لیے دنیا میں اللہ تعالیٰ بہت سے وسیلے بنا دیتا ہے۔ کچھ لوگ ہوتے ہیں بہت اچھے ہوتے ہیں، ہمارے ساتھ بہت سنسیئر ہوتے ہیں، بہت اچھی بانڈنگ ہوتی ہے ہمارے ساتھ، اور بہت سے مشکل رستوں میں وہ اللہ انہیں ہمارے لیے وسیلہ بناتا ہے ہماری رہنمائی کے لیے۔ تو اور کیا کہتے ہیں، دوسروں پہ ڈیپینڈ کرنا چھوڑ دیں، کہ اگر یہ ہر بات میں ہم دوسروں پہ ڈیپینڈ کر رہے ہوتے ہیں کہ اچھا ہر معاملے میں اس میں کیا کرنا چاہیے، یہ ہو گیا میرے ساتھ، یہ ہو گیا۔ اگر آپ ڈیپینڈ کرتے رہیں گے دوسروں پہ تو زندگی تو نہیں چل سکتی نا ایسے۔ دوسروں پہ ڈیپینڈ کرنے سے زندگی ہم نہیں گزار سکتے صحیح طور پہ۔ تو دوسروں پہ ڈیپینڈ کرنا چھوڑ دیں، صرف اللہ پہ ڈیپینڈ کریں۔ جب کوئی نہیں ہوتا نا ہمارے پاس تو وہ ہوتا ہے رب۔ جب ہر طرف اندھیرا چھا جاتا ہے تو وہ ایک روشنی ہوتی ہے ہمارے لیے، وہ ایک اندھیرے میں ایک امید کی کرن نظر آتی ہے، وہ ہمارا واحد سہارا ہمیں اس وقت نظر آتا ہے۔ ہمیں رب کی موجودگی کا احساس کب ہوتا ہے؟ جب ہم غمگین ہوتے ہیں، جب ہمیں ہر طرف سے پریشانیوں نے گھیرا ہوتا ہے، جب ہمیں اس دنیا کے تمام لوگوں نے اس پریشانی میں ہمارے اپنے ہاتھ سے چھڑا لیے ہوتے ہیں، ہمیں اس پریشانی میں اکیلا چھوڑ دیتے ہیں، تب ہمیں اللہ کی موجودگی کا، ہمیں اپنے اللہ کا احساس ہوتا ہے، اللہ کی موجودگی کا احساس ہوتا ہے کہ اس دنیا کے لوگوں میں کیا کہتے ہیں بس اپنے مطلب کو ہے ہر چیز، لیکن وہ رب تو آج بھی ہے، کل بھی تھا اور انتہا میں بھی ہوگا۔ تو لوگوں پہ ڈیپینڈ نہ کریں، اپنے اللہ پہ ڈیپینڈ کریں۔ کچھ لوگ ہوتے ہیں بہت اچھے، سیریسلی بہت اچھے ہوتے ہیں، بہت سنسیئر ہوتے ہیں، اللہ نے انہیں ہمارے لیے وسیلہ بنایا ہوتا ہے، اور اللہ ایسے ہمیں لوگ عطا فرمائے۔ اور الحمدللہ کہ میرے پاس ایسے لوگ ہیں، بہت اچھی دوست ہیں میری، اور کیا کہتے ہیں وہ میرے لیے ہمیشہ سپورٹیو رہی ہے، ہمیشہ اس نے مجھے ہمت دی ہے، ہمیشہ اس نے مجھے ایک اچھی چیز کی طرف رہنمائی دی ہے، ہمیشہ میرا ساتھ دیا ہے۔ تو میں اللہ سے دعا کرتی ہوں کہ اللہ آپ کو بھی میرے جیسے دوست عطا فرمائے، لیکن میرے دوست نہیں، اللہ آپ کو میرے جیسے دوست عطا فرمائے، مجھ سے بھی اچھے عطا فرمائے، ٹھیک ہے؟ تو ہم نے ان سب سے کیا چیز سیکھی ہے؟ سب سے پہلے یہ کہ اپنے آپ کو فارغ کر لو اللہ کی عبادت کے لیے، کیونکہ ہم ہیں دل کے غریب، ہم نے امیر ہونا ہے، دل کا امیر ہونا ہے، غنی ہونا ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں غنی کر دے گا۔ اللہ کی عبادت کے لیے، اللہ کے کاموں کے لیے، اللہ کے ذکر کے لیے اپنا وقت کو خاص طور پہ اللہ کے کاموں میں صرف کریں، اللہ کے لیے وقت نکالیں۔ ہماری فرسٹ پرائیورٹی اللہ ہونی چاہیے۔ ہم لوگوں کو پرائیورٹی دیتے ہیں نا کہ یہ مطلب اب میں کام کر رہی ہوں تو کسی کا میسج آیا تو جو میری پرائیورٹی ہوگا میں اس کو فوراً رپلائی کروں گی، لیکن جو میری پرائیورٹی نہیں ہوگا میں کہوں گی اچھا بعد میں دیکھ لیں گے۔ لیکن فرسٹ پرائیورٹی ہماری اللہ ہونے چاہیے، اللہ تعالیٰ کی عبادت ہونی چاہیے، اللہ کا ذکر ہونا چاہیے، ٹھیک ہے؟ اس کے بعد ہم نے یہ سیکھا ہے کہ ہمیں کسی بھی گناہ کو اور کسی بھی نیکی کو معمولی نہیں سمجھنا چاہیے، ہر چیز کو ویلیو دینی چاہیے، کیونکہ کوئی گناہ معمولی نہیں ہوتا اور کوئی نیکی معمولی نہیں ہوتی۔ اس کے بعد یہ کہ اللہ کی رضا پہ راضی ہونا سیکھیں، کنٹینٹمنٹ، کہ جو اللہ نے کہ کم پہ بھی خوش ہو جانا، اللہ کی تقسیم پہ خوش ہو جانا، جو اللہ نے نواز دیا ہے اس پہ اللہ کا شکر ادا کرنا، یہ ہوتا ہے دل کا امیر ہونا، رچنس آف ہارٹ۔ اور تیسری بات یہ کہ بی پازیٹیو، ہر چیز کو پازیٹیولی لیں گے تو زندگی آسان ہو جائے گی۔ اسٹرانگ رہیں، دوسروں پہ ڈیپینڈ نہ کریں، اچھے لوگوں کا ہمیشہ ان کے ساتھ رہیں، ان سے اچھی بانڈنگ رکھیں، اور کیا کہتے ہیں
ایسے لوگوں کو کبھی گنوانا نہیں چاہیے، ذرا سی بات پہ ان سے ناراض نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ ایسے لوگ دنیا میں بہت مشکل سے ملتے ہیں اور ہمیں ان کی قدر کرنی چاہیے۔ تو انشاءاللہ اللہ آپ سب کو جو میں نے باتیں بتائی ہیں اس پہ عمل کرنے والا بنائے، اللہ دنیا و آخرت کی کامیابیوں سے نوازے، اللہ عافیت دارین نصیب فرمائے۔ جزاکم اللہ خیرا کثیرا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔